Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahoor Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16th January. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan has requested for grant of leave for 16 January. Is leave granted? Granted. Nadeem Abbas has requested for grant of leave for 17 January. Is leave granted? Granted. Osama Hamza has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Zulfikar Bachani has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Shugufta Jamani has requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Peer Aftab Hussain Shah Jilani has requested for grant of leave from 20th to 24th January. Is leave granted? Granted. Muhammad Main Wattu has requested for grant of leave for 13th to 17th and 20th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Sanaullah Khan Masti Khail has requested for grant of leave from 14 to 16 January. Is leave granted? Granted. Amjad Ali Khan has requested for grant of leave for 15 to 16 January. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi has requested for grant of leave from 20th to 27 January. Is leave granted? Granted. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. Asad Kaisar Sahab has requested for grant of leave for 15 January. Is leave granted? Granted. Azimuddin Zahid Sahab has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Sahibzada Sibkatullah has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for grant of leave from 15 January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Sahibzada Muhammad Hamid Raza has requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Yusuf Zaman has requested for grant of leave for 16th and 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Mazin Razak Bhutto has requested for grant of leave from 17th to 21st January. Is leave granted? Granted. Sayyid Wasim Hussain has requested for grant of leave from 16 to 17 January. Is leave granted? Granted. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave from 15th to 17th January. Is leave granted? Granted. Mahmood Khan Achazai has requested for grant of leave from 21st to 24th January. Is leave granted? Granted. Sanjay Parvani has requested for grant of leave for 23rd and 24th January. Is leave granted? Granted. Farhan Chishti has requested for grant of leave from 17th January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Chaudhry Tariq Bashir Cheema has requested for grant of leave for 21st and 22nd January. Is leave granted? Granted. Shehryar Afridi has requested for grant of leave for 14th, 15th, 17th January. Is leave granted? Granted. Malik Shakir Bashir Awan has requested for grant of leave from 13th to 17th February. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah has requested for grant of leave from 14th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Muhammad Abdul Ghaffar Bhattu has requested for grant of leave from 13th to 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakib Khan has requested for grant of leave for 14th and 15th January. Is leave granted? Granted. Shahid Usman has requested for grant of leave from 15th to 17th
January. Is leave granted? Granted. Ihsan ul Haq Bajwa is requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Saad Wasim has requested for grant of leave for 20th, 21st January. Is leave granted? Granted. Keso Mal Khel Das has requested for grant of leave for 16th and 17th January. Is leave granted? Granted. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے آنریبل گیسٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کالنگ اٹینشن آسیہ ناز تنولی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر برائے پارلیمانی امور کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو مرد و خواتین ووٹروں کے مابین مسلسل پائے جانے والے صنفی فرق جس سے انتخابی عمل میں خواتین کی مکمل شراکت متاثر ہو رہی ہے اس سے متعلق ہے. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب, Minister for Parliamentary Affairs, to make a brief statement. جی اعظم صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. جی بڑی اچھی ایک ایشو کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. 2018 میں جو جینڈر گیپ تھا وہ 11.8% تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا نے مل کے جب ایفرٹ کی تو ابھی 2024 کے انتخابات میں الحمدللہ یہ گیپ کم ہو کے 7.4 پہ چلا گیا ہے. اس کے لیے 113 ایسے اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی جن اضلاع میں نادرا کے تعاون سے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کو بنانے کا عمل تیز کیا گیا اور یہ 10% سے زیادہ گیپ والے 113 اضلاع جو ہیں وہ کم ہو کر 2024 کے الیکشن میں صرف اور صرف 30 رہ گئے ہیں اور جو 83 اضلاع ہیں وہ 10% سے نیچے چلے گئے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نادرا اور دیگر حکومتی محکموں کے تعاون سے یہ گیپ اور نیچے آئے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ قبائل میں اس معاملے میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اس کے لیے بھی لیگل پروویژنز موجود ہیں جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور کئی دفعہ ری پول بھی کروائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس گیپ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور حکومت ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر, بہت شکریہ. آسیہ ناز تنولی صاحبہ ایک سوال کیجئے. جی آسیہ صاحبہ, آسیہ ناز تنولی صاحبہ سوال کیجئے. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس وقت 7 کروڑ 11 لاکھ لگ بھگ مردوں کے ووٹ رجسٹر ہیں اور 6 کروڑ 10 لاکھ کے قریب خواتین کے ووٹ ہیں. آج بھی یہ ڈفرنس 1 کروڑ کا ہے. سر پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے خواتین بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اس معاملے کو گوگل پر سرچ کریں تو 2014 سے یہ آنا شروع ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت مختلف اقدامات کر رہے ہیں لیکن مسئلہ ابھی تک جوں کا توں ہے. سر 2013-14 میں بھی آج بھی یہ مسئلہ قائم ہے. جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں اس پر ابھی تک عمل درآمد جو ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی. ابھی جو منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی 10% والی خواتین جو ہے جہاں پہ 10% تک خواتین کا ووٹ ڈل چکا ہے تو اس کو 25% تک کر دینا چاہیے. سر یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کوئی ایسا فریم ورک ہونا چاہیے جو کہ 3 مہینے 6 مہینے یا سال کے بعد اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ٹائم فریم دیکھ لینے چاہیے. سر
इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9, जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम है, वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर, बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर, इस सिलसिले को ख़त्म होने रहना चाहिए और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक राहदही इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पे निगरानी बहुत ज़रूरी है। सर, इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी और पार्लियामेंट कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, इन जी आजम तार साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है